نمرود اللہ کا دشمن، دنیا کا بادشاہ، وہ بھی اپنے آپ کو، فرعون تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نمرود کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رازق ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نمرود نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ جب کھیتوں میں غلہ اگے تو وہاں سے سارا غلہ جمع کرا کے اپنے خزانے میں رکھ لیا کرتا تھا۔ کھیتوں میں جو غلہ اگتا تھا وہ سارا جمع کر کے اپنے خزانے میں جمع کر لیا کرتا تھا۔ اب جس کو غلے کی ضرورت ہے وہ نمرود کے دربار میں آئے اور اس کو سجدہ کرے، پہلے اس کو سجدہ کرے تو اسے غلہ ملے گا، کیونکہ نمرود رازق ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور جہاں پر وہ خود تھا اس کو سجدہ کرے، اور جو دور کے علاقے جہاں پر وہ خود نہیں تھا وہاں اس نے اپنی تصویریں یا اپنے بت رکھوا دیے تھے کہ آ کے اس کے بت کو، اس کی تصویر کو سجدہ کرے پھر غلہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے ان سے عرض کیا کہ گھر میں کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، غلہ ختم ہو گیا، آپ بھی دربار میں جائیے غلہ لے کر آئیے، غلہ تو وہیں سے ملتا ہے۔ آپ نے بوری لی اور چل دیے نمرود کے دربار میں۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ شاہی دربار کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا، آپ کس لیے آئے ہیں؟ مجھے غلہ چاہیے، میں گھر میں ضرورت ہے، کہ جو اس نمرود کو سجدہ نہیں کرتا اس کو غلہ نہیں ملتا۔ آیا کہ نہیں، سجدہ تو صرف ایک اللہ کو کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں تو نمرود کو سجدہ نہیں کروں گا، آپ نمرود کو سجدہ نہیں کریں گے آپ کو غلہ نہیں ملے گا، آپ نمرود کو سجدہ نہیں کریں گے آپ کو غلہ نہیں ملے گا۔ میں بہت اچھا، خالی بوری لے کے واپس آ گئے۔ راستے میں چلتے ہوئے خیال آیا اب میں گھر جا رہا ہوں، غلہ تو مجھے ملا نہیں، خالی بوری لے کے جاؤں گا تو گھر والوں کو خالی بوری دیکھ کے رنج ہوگا، تو اس میں راستے میں سے ریت بھر لوں، راستے میں سے ریت بھر لوں، بوری بھری ہوئی ہوگی، گھر جا کے منہ کا بندہ ہوا ہوگا، گھر جا کے میں بوری ایک طرف رکھ دوں گا، گھر والے سمجھیں گے غلہ آ گیا، اور اس میں تو ریت ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو جائیں گے گھر والے کہ غلہ آ گیا، اور وہ تو ریت ہے اس کے اندر، جب بعد میں کھولیں گے دیکھیں گے ریت ہے، چلو بعد میں رنج ہوگا، فوری طور سے تو رنج نہیں ہوگا۔ اب بوری ریت سے بھر کر گھر میں لے آئے اور بوری گھر کے کونے میں رکھ دی اور اندر جا کے لیٹ گئے، کچھ دیر کے بعد اہلیہ محترمہ نے آ کے کہا آئیے کھانا کھا لیجیے، کھانا تیار ہے، روٹی کہاں سے پکائی؟ فرمایا کہ جو آٹا آپ لے کر آئے تھے اسی سے تو پکائی ہے، جو آٹا بوری میں آپ لے کر آئے تھے اسی سے روٹی پکائی ہے۔ اللہ رب العزت بڑی قدرت والے ہیں، جو کسان کی محنت سے غلہ اگائیں اور غلہ گھر میں پہنچے، اس کو پیسیں، پھر روٹی پکائیں، آٹا گوندھ کے روٹی پکائیں، وہ اس پر قادر ہیں کہ بغیر زمین کے کسان کی محنت کے اور بغیر گندم کو پیسے ریت کو اللہ تعالیٰ آٹے سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کی بوری جو ریت سے بھری ہوئی تھی اس کو آٹے سے بدل دیا۔ اللہ بڑی قدرت والے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ پوری بوری ریت کی آٹے سے اللہ نے بدل دی، آٹا بھرا ہوا بوری میں۔ ہمارے بھائی امین صاحب، ہمارے کراچی کے جو امیر تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک قصہ اکثر بیانوں میں سنایا کرتے تھے، ایک قصہ اپنے بیانوں میں اکثر سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب مولا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہ کسی کہاوت، اس کے پیچھے ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا، وہ اس نے سنا کہ اللہ پاک روزی دیتے ہیں اور جب مولا دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اور اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے۔ خیر وہ بیچارہ بہت ضرورت مند تھا، غریب تھا، گھر والوں نے بھی تقاضا کیا گھر میں کھانے میں کچھ نہیں ہے، جاؤ بادشاہ کے دربار میں جاؤ، وہاں سے غلہ لے کر آؤ۔ تو بادشاہ کے دربار میں گئے، سیدھے سادھے گاؤں کے رہنے والے تھے، وہاں پہنچے تو دیکھا بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے۔ تو غالب اورنگزیب عالمگیر تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی کھڑے انہوں نے نماز کبھی پڑھی نہیں، گاؤں کے رہنے والے بیچارے۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے، زمین پہ لیٹ جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے جسم میں درد ہے، کیا ہے اس کو؟
اہمیت سنایا کرتے تھے, بڑے مزے لے کے سنایا کرتے تھے کہ وہ بڑا پریشان ہوا, اسے بادشاہ کو کیا ہو گیا. دیکھ طرح جب بادشاہ نے نماز پوری کی, سلام پھیرا, اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یہ غریب آدمی دیہات کا رہنے والا, اس نے کہا یہ بادشاہ کسی سے مانگ رہا ہے. بادشاہ کس سے مانگ رہا ہے؟ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, اس کے پاس تو خزانے ہوتے ہیں, یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ کسی درباری سے, کسی وزیر جو بھی درباری تھا اس سے پوچھا یہ بادشاہ کیا کر رہا تھا, اب یہ ہاتھ کس سے مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا بیوقوف, یہ نماز پڑھ رہا تھا, اللہ کی بات کر رہا تھا بادشاہ, اور اب جو ہے بادشاہ سلامت اللہ سے مانگ رہے ہیں. بادشاہ مانگ رہا ہے, کس سے مانگ رہا ہے؟ ارے اللہ سے مانگ رہا ہے جو ہم سب کا خالق ہے, ہم سب کا مالک ہے, ہم سب کا رازق ہے, روزی دینے والا ہے. اس کے دل پہ چوٹ لگی, اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی, اس کے دل پہ چوٹ لگی. کہنے لگا میں بادشاہ سے مانگنے آیا تھا, بادشاہ تو خود کسی سے مانگ رہا ہے, تو منگتے سے کیا مانگنا, بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں گا, میں بھی اس سے کیوں نہ مانگوں. بس جناب وہاں دل پہ چوٹ لگی اور وہاں سے واپس پلٹا. بس میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں, اور راستے میں کہتا جا رہا ہے اے وہ خالق, اے وہ مالک جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے, تو نے بادشاہ کو دیا, بادشاہ کو خزانے دیے, بادشاہ کو سب کچھ دیا, اے مالک, اے خالق, مجھے بھی تو دے سکتا ہے, مجھے بھی دے دے. اب اس کا دل بھی چوٹ لگی اور اس کا دل اللہ سے جڑ گیا. اب جا رہا ہے اپنے گاؤں کی طرف, اور راستے میں اللہ سے مانگتا ہوا جا رہا ہے. ایک جگہ اسے گھوڑوں کی آواز آئی. آپ نے سنا ہوگا, بھائی میرا اکثر سنایا کرتے ہیں. راستے میں اسے کچھ گھوڑوں کی آواز آئی. اس جگہ جنگل میں گھوڑے کہاں سے آ گئے, تو درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا, چھپ کے کھڑا ہو گیا. دیکھا کیا کہ کچھ ڈاکو وہ کئی مال لوٹ کر اپنا خزانہ لے کے آ رہے تھے. یہ چپ کے ان کے پیچھے چلتا رہا. آگے پہاڑ میں غار تھا, سارے ڈاکو اس غار میں چلے گئے. یہ سمجھ گیا کہ ڈاکو ہیں اور لوگوں کا مال لوٹ کے آتے ہیں, اور اس غار میں انہوں نے اپنا خزانہ چھپایا ہوا ہے. تو ڈاکو کچھ دیر اپنے وہاں رہے اس کے اندر, پھر واپس چلے گئے. ان کے جانے کے بعد یہ غار کے اندر گیا تو دیکھا تو وہاں دیگیں رکھی ہوئی تھی, اور اس میں جناب خزانے, جس کا اندازہ تھا وہ صحیح نکلا. اس میں خزانے, سونے چاندی, ہیرے جواہرات. اب اس نے کہا کہ اے اللہ, میں آپ سے مانگ تو رہا تھا, لیکن بادشاہ کو تو دیتا ہے اس کے محل میں, اور مجھے دے رہا ہے جنگل میں. میں جنگل میں لوں گا, میں تو اپنے گھر میں لوں گا. مجھے تو اپنے گھر میں چاہیے, یہاں مجھے نہیں چاہیے. جب تو نے دینا ہے بادشاہ کو اس کے محل میں دے رہا ہے, مجھے جنگل میں دے رہا ہے, میں یہاں سے کیسے لے کے جاؤں گا اپنے گھر میں, مجھے ہی چاہیے. اور پھر وہاں چل پڑا اور اللہ سے کہتے جا رہا ہے اے اللہ, تو بادشاہ کو تو دے اس کے محل میں, اور مجھے دے جنگل میں. مجھے جنگل میں ہی چاہیے, مجھے اپنے گھر میں چاہیے. اللہ کی شان. یہ جب وہاں غار سے نکلا تو کچھ اور ڈاکو وہاں سے کہیں گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی غار میں سے نکلا ہے, ضرور اس غار میں سے کچھ چھپایا ہوا ہے. اس کے جانے کے بعد وہ جو غار کے اندر گئے اور اس نے وہ جو دیگیں کھولی, اب کیا دیکھتے ہیں ان دیگوں کے اندر سانپ اور بچھو. کوئی اس کے اندر سونا چاندی نہیں, کوئی ہیرے جواہرات نہیں, اس کے اندر سانپ, بچھو اور اس طرح نقصان پہنچانے والے جانور. اچھا, اب ہم سمجھے یہ ذلیل انسان نے اس دیگوں کے اندر یہ سانپ بچھو چھپا رکھے ہیں تاکہ کوئی ڈاکو آئیں اور وہ سمجھیں گے اس کے اندر خزانے ہیں, اور ان دیگوں کو اٹھا کے اپنے گھروں میں لے جائیں گے. وہاں جا کے کھولے گے تو سانپ بچھو گھروں میں نکل جائیں گے, سب ڈاکو مر جائیں گے. اچھا, یہ اتنا خبیث انسان ہے یہ. چلو یہ سانپ بچھو اسی گھر میں ہم ڈالیں گے, جا کر یہ سانپ بچھو اسی گھر میں جا کے ہم ڈالیں گے. اب یہ اپنے جا رہا ہے, اللہ سے مانگتا ہوا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے جنگل میں, مجھے اپنے گھر میں چاہیے. اب یہ ڈاکو اس کے پیچھے چلے اسے گھر دیکھنے کے لیے, گھر کہاں ہے اس کا. وہ گھوڑے پہ سے, یہ پیدل, جلدی پکڑ لیا اس کو, آگے جا رہا تھا پیدل. یہ ڈاکو چپکے اس کے پیچھے. جب یہ اپنے گھر میں گیا تو انہوں نے سارا راستہ کیا پتا سب دیکھ لیا, اور اس کے گھر کو نشان لگا دیا, یہ گھر. آدھی رات کو ساری دیگیں اپنے گھوڑے پہ لاد کر اور اسے گھر پہنچے, اور گھر پہنچ کے اس کی چھت کو پھاڑ رہا ہے, چھت اس کی پھاڑ رہا ہے, اور ایک دیگ اس کے اندر الٹی کہ اس کے اندر سانپ بچھو ہیں. یہ اس منحوس آدمی کے گھر میں سانپ بچھو گرے اور اس کو کاٹ کھائیں, یہ مر جائے. اب جو دیگ الٹی وہ اللہ جس نے ان ڈاکوؤں کے لیے ان
اس خزانے کو سانپ بچھو بنایا تھا، دوبارہ اس کو خزانہ بنا دیا، دوبارہ اس کو خزانہ بنا دیا۔ اب جو دیگ الٹی تو اس کے جو ہے گھر میں چھن 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 وہ جو پیسے اور سونا چاندی گرنا شروع ہوا، تو اس آدمی نے کہا واہ مولا واہ، جب تو دینے پہ آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، واہ مولا واہ، جب تو دینے پہ آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے، کہتے ہیں وہاں سے یہ مقولہ چلا ہے اور وہاں سے یہ محاورہ چلا ہے۔ اب ڈاکو نے سائی دے کے اسے گھر میں الٹ دی، وہ سارا خزانہ جو اس میں تھا، غار میں تھا، وہ اللہ نے ڈاکو ہی کے ذریعے اسے گھر پہنچا دیا۔ مایا کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو چھپر پھاڑ کے دے۔ اور ہمارا مولوی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ نہیں سنایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب مولا دے تو بندہ، مولا چھپر پھاڑ کے دے، بندہ پلہ پسار کے دے۔ مولوی شیخ صاحب سنایا کرتے تھے بندہ اللہ چھپر پھاڑ کے دے اور بندہ پلہ پسار کے دے۔ اللہ بہت دینے والے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ساری قدرتیں اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کی قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ مزید اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل ہجرت مدینہ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والا بیان آپ کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ۔